السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے لیے مجرم اور ملزم لندن میں مل بیٹھے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمان نے 50 کروڑ روپے کی کرپشن کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ عوام کا اعتماد کیوں ختم کیا جا رہا ہے، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ نومبر میں نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کا عمل مکمل ہونا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس میں گو کے کہنے کو 13 جماعتیں شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ماسز کی پارٹی اور لیفٹ کی پارٹی جو ایک قابل تعریف اور تابناک ماضی رکھنے والی پارٹی، وہ بھی اس حکومت میں شامل ہے، مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کے لیے لندن میں جو بیٹھک ہو رہی ہے یا جو بیٹھک ہوئی ہے، اس میں پیپلز پارٹی، اس میں جمعیت علماء اسلام سمیت کوئی بھی جماعت موجود نہیں تھی۔ وہاں پہ شریف برادران ایک رشتہ داروں کا اکٹھ ہوا۔ اس رشتہ داروں کے اکٹھ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا، جو 7 لاکھ فوج کی قیادت کرے گا اور جو پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹکے گا بھی اور دنیا کے سامنے ڈٹ کے بھی کھڑا ہوگا۔ اس کی تعیناتی کون کر رہا ہے؟ پاکستان کی عدلیہ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو مجرم قرار دیا ہوا ہے۔ اسحاق ڈار ہماری عدالتوں سے مفرور ہیں۔ سلیمان شہباز جو ہیں وہ بھی ہمارے قانون کو مطلوب ہیں، ہماری عدالتوں کو مطلوب ہیں۔ اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ بھی ابھی ملزم ہیں، وہ بھی ابھی تک عدالتوں نے کلیئر نہیں کیے۔ یہ رشتہ دار سارے جو سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی ملک کی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس سے بڑی ناکامی سیاسی جماعتوں کی کیا ہو سکتی ہے جو کہ ان کے اتحادی ہیں، اور انہوں نے رسماً بھی ان سے نہیں پوچھا کہ ہمیں چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کس کو لگانا چاہیے۔ یہ ہماری ناکامی ہے، ریاست کی ناکامی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی قابل فخر آرمی کو بھی ایک طرح سے اس پہ بھی اس کی جو ساکھ ہے اس پہ بھی حرف لانے کی ایک گناہونی سازش ہے کہ جو لوگ خود مجرم ہیں وہ کیسے چیف کا تقرر کریں گے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اس پہ ضرور سوچیں کہ ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ کیوں کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہر لمحے ایک نئی کہانی ڈیولپ ہوتی ہے اور ایک نئی چیز سامنے آتی ہے جس میں لوگوں کا اعتماد مجروح کرنا ہوتا ہے اداروں سے۔ اب جب مجرم اور ملزم چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کریں گے یا تعیناتی کریں گے، اس کے بعد آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ اس چیف آف آرمی سٹاف کی کیا ساکھ ہوگی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لوگ حالانکہ وہ پروفیشنل سولجر ہوں گے، لیکن لوگ یہ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ ایک مجرم نے لگایا ہے جی۔ یہ ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کو ایک طرح سے بالکل بنانا، ریپبلک بنانے کی طرف لے جانے والی ایک گناہونی کوشش ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف کا تقرر ایک طریقہ کار کے مطابق جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اس کے مطابق ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے لیے کسی مجرم سے مشاورت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس سے بھی پہلے کسی ملزم کو پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت تک نہیں ہونا چاہیے تھا جب تک کہ عدالتیں اس کو کلیئر نہ کرتی۔ ایک چپراسی تو آپ لگا نہیں سکتے جس کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہو، لیکن آپ نے ملک کا وزیر اعظم لگا دیا جس کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہے۔ پاکستان کو نہ تباہ کریں، پاکستان کو ہر لمحہ ہر وقت تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں، اس کو بچائیں۔ پاکستان ہے تو سب ہے۔ اب آپ کو میں دوسری طرف لے کے جاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ایک NRO جنرل مشرف کے دور میں ہوا جس سے آپ سب واقف ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ پاکستان کی دولت لوٹو، ایک وقت میں اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لو اور کرنے کے بعد اپنی تمام چوریوں پہ پردہ ڈال لو۔ یہ بالکل ایک آسان سی ہے، انہوں نے ایک میتھڈ پکڑ لیا ہوا ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے، کہ ابھی یہ جو ہوا ہے یہ اگر کسی دوسرے ملک میں ہوتا، انڈیا میں لالو پرساد یادو پہ ایک چارہ سکینڈل بنا تھا۔ بہار ریاست ہے جہاں پہ لالو پرساد یادو پہ چارہ سکینڈل بنا اور آج تک لالو پرساد یادو اس ریاست میں واپس نہیں آ سکے۔
آج تک وہ اقتدار میں واپس نہیں آ سکے، حالانکہ وہاں یادو جو ہیں وہ سب سے بڑی اکثریت ہیں، اور اس کے بعد دلت ہیں، مسلمان بڑی اکثریت ہے وہاں پہ، تقریباً 14% وہاں پہ مسلمان ہیں، تو وہ سارے مل ملا کے بھی یادو کو واپس لے کے نہیں آ سکے۔ وہاں پہ کرپشن کو دیکھا جاتا ہے، اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پوری قوت سے عمل کیا جاتا ہے۔ بہار میں جو راشٹریہ جنتا دل ہے، اس کی حکومت اس وقت موجود ہے وہاں پہ، اور اس کی اور اس کے الائی جو ہیں نتیش کمار، ان کی حکومت موجود ہے، لیکن لالو پرساد یادو نہیں ہے۔ جھارکھنڈ میں بھی ہے وہ کیرالہ میں بھی ہے، لیکن لالو پرساد یادو خود موجود نہیں ہیں، چونکہ وہ کرپشن کے ایک مقدمے میں آ گئے تھے۔ یہاں عجیب معاملہ ہے کہ کرپشن جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو بالکل پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں، اور وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کتنی آسانی ہے کہ ابھی ہماری پارلیمان نے اس پہ ہر باغیرت شخص کو، باشعور شخص کو، میرا خیال ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام آ گیا ہوا ہے کہ ہماری پارلیمان نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے کہ جس کے مطابق 50 کروڑ تک کی کرپشن جو ہے وہ تو احتساب بیورو میں جا ہی نہیں سکتی، وہ نیب میں جا ہی نہیں سکتی، وہ تو قابل گرفت ہے ہی نہیں۔ تقریباً 17 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ ہمارے لیڈروں کے، وہ نیب نے واپس کیے ہیں کہ اب جو نیا قانون بنا ہے اس کے مطابق ہم ان کو زیر غور نہیں لا سکتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پارلیمان کے اس فیصلے کے بعد عدلیہ کی ضرورت رہ گئی ہے؟ کیا عدلیہ کے دروازے پہ تالا لگانے کا وقت نہیں آ گیا؟ تمام اداروں کو ختم کرنے کا وقت نہیں آ گیا؟ کتنا آسان ہو گیا ہوا ہے یہاں پہ اس ملک میں دولت لوٹنا کہ آپ ٹکا کے چوریاں کرو اور اس کے بعد پارلیمان میں سادہ اکثریت حاصل کر لو اور اس اکثریت کے بلبوتے پہ آپ اپنی چوریوں کو قانونی تحفظ دے لو۔ جو بندے اس وقت جو جرائم میں، اور یہ بالکل چونکہ ہماری ریاست وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کرتی، لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس وقت اڈیالہ جیل سے لے کے سینٹرل جیل کراچی تک جتنے بھی چور ہیں بلکہ ڈاکو ہیں، ان سب کو جیلوں کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا ہوا ہے، چونکہ پارلیمان نے کہا ہے کہ 50 کروڑ تک کی چوری تو چوری ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہونا چاہیے کہ آپ اڈیالہ جیل سے لے کر سینٹرل جیل کراچی تک کے دروازے کھول دیں۔ جتنے بھی وہاں پہ مالیاتی امور میں چور آئے ہوئے ہیں، چوریوں میں آئے ہوئے ہیں لوگ، ان سب کو چھوڑ دیں۔ اگر 62 لوگ جیلوں میں نہیں آتے، اگر 62 لوگوں کی چوریاں آپ نہیں پکڑ سکتے، تو جو لوگ اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے چوری کر رہے ہیں، چونکہ آپ نے وسائل اپنی تجوریوں کی طرف وہ منتقل کر کے رکھے ہوئے ہیں، وسائل آپ کے عام آدمی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ عام آدمی بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی اب تو بالکل ہی مشکل ہو چکی ہے، چھت نہیں ہے اس کے سر پہ، کچھ بھی نہیں ہے، عام آدمی تو برے حالات میں ہے۔ اگر اس نے چوری کر لی اور آپ نے اڈیالہ میں ڈال دیا تو آپ اڈیالہ سے اس کو نکالیں، چونکہ آپ خود نکل گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قانون کا احترام نہیں کرتے تو عام آدمی کیوں احترام کرے؟ یہ نہ کریں۔ پاکستان کو بالکل ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہوا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کری جا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کو ایک کسی لائن پہ لے کے آئیں۔ یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ آپ کی پارلیمان نے یہ فیصلہ دے دیا جی کہ آپ جو ہے وہ 50 کروڑ تک کی کرپشن جو ہے وہ کرپشن ہی نہیں ہے۔ یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ سارے ملک کے دشمنوں میں ایک وقت میں ضرور آئیں گے، چونکہ کرپشن سے ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں، بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ جب ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی تو آگے ملک کے لیے کیا، اس کے تحفظ کی کیا چیز رہ جائے گی؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس پہ ضرور غور کریں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کا فیصلہ لندن میں مجرم اور ملزم کریں، اور اس کے بعد آپ کی پارلیمان جہاں پہ آپ نے کسی کو اس بنیاد پہ ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے وہاں پہ چوری کرو، 50 کروڑ روپے لوٹو اور اس کے بعد اپنے کیس معاف کر لو، کیا آپ نے یہ ووٹ دیا ہے؟ اگر آپ نے یہ ووٹ نہیں دیا تو یہ بھی میرا سوال ہے کہ یہ جو پارلیمان نے یہ جو قانون پاس کیا ہوا ہے اپنی سادہ اکثریت کے بلبوتے پہ کہ 50 کروڑ تک کا جو کیس ہے وہ چلے گا ہی نہیں، تو اس پہ ضرور بات کریں، اس پہ ضرور سوچیں کہ ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ملک کو بالکل ایک ربڑ سٹیمپ طریقے سے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک سرٹیفائیڈ ٹولہ جو ہے وہ ملک کو بالکل یرغمال بنا کے ایسے کام کر رہا ہے جو کسی مہذب دنیا میں جن کا تصور تک نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملک کے بارے میں سوچیے گا۔
اللہ حافظ.